السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے مسلسل کئی ہفتے تک آپ نے نجاست کے مسائل اور اس کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات، سماعت کی جو مسائل ہے اس حوالے سے آپ نے معلومات حاصل کی کہ کس طریقے سے نجاست اگر لگ جائے تو اس کو پاک کیا جائے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، کس طریقے کے حوالے سے، وہ ساری تفصیلات مسلسل 8 ہفتوں سے آپ سماعت کرتے رہیں۔ آئیے آج نماز کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج نماز کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو حکم عطا فرمایا، حدیث مبارکہ میں جو اس کی تاکید آئی ہے، پڑھنے پر اجر و ثواب، نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے، آج اس کو سماعت کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سے اس کے کچھ اہم فقہی مسائل انشاءاللہ اس کو بھی سماعت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز یہ اہم العبادات میں سے ہے، اور قرآن مقدس میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے، اور جو اس کا تارک ہے، چھوڑتا ہے، اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پرہیزگاروں کے لیے کتاب ہدایت ہے، پر نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع یہ ہماری شریعت میں ہے، اور یہاں پر اس سے مراد با جماعت نماز بھی ہے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں اور خصوصاً بیچ والی نماز، جہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ بیچ والی نماز سے نماز عصر مراد ہے، تو بیچ کی نماز کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو، بالکل ادب و احترام کے ساتھ۔ جب بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو پھر ادب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا یا تو آستین چڑھی ہوئی ہے، یا تو گلے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، یا تو جس انداز میں آئے میلے کچیلے کپڑوں میں آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ ادب نہیں ہے، بلکہ جب خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر آ رہے ہیں تو پھر ادب کا اہتمام ہونا چاہیے، بالکل خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرے، جس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ شاق مطلب دشوار ہے، مگر کن لوگوں پر نہیں ہے؟ جو خشوع کرنے والے ہیں ان پر شاق نہیں ہے۔ تو نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اور اسے قضا پڑھنے والوں کو فرمایا گیا ہے کہ یہ نماز تو شاق ہے، مگر جو خشوع کرنے والے ہیں وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو بہت سارے لوگ جو ہے اگر عشاء کا وقت ہو جائے تو ہم اپنا محاسبہ کریں
کہ کیا نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم پر نماز گران گزرتی، بھاری پڑتی، بعد میں پڑھ لیں گے، اب تو تھک گیا ہوں، اب تو بہت سارا کام ہے، یا فجر کے وقت میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، بعد میں نماز کو ادا کر لیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے معاملہ تو نہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جو نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر اٹھتے ہیں، وقت گزار کر پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اب یہ قضا جو کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس کا نام ویل ہے۔ سوچو یہ کیسی بات ہوگی، جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہو، اس کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا، اس کی تپش اور اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا گیا کہ قصدن نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں، یعنی اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو نماز کو قصدن چھوڑ دیتے ہیں، قضا کرتے ہیں۔ تو جو نماز کو قضا کرتے ہیں، قصدن چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ویل میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، سوچو ان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل اور شدید سے ملنا ہوگا، یعنی لمبا عذاب اور سخت عذاب سے ان کا سامنا ہوگا۔ پھر بتائیے کہ حالات کیا ہوں گے، پھر بتائیے کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو ادا کرتے رہیں، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں، نماز کو پڑھنے کی جو ہے عادت بنائیں، بلکہ بچپن ہی سے اس کی عادت ہم نے بنانی چاہیے۔ قرآن مقدس میں جہاں نماز کے حوالے سے جو تاکیدات آئی ہیں، حدیث رسول کا اگر مطالعہ کریں، آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزوں کو فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلام کی بنیاد جو ہے، جو 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ نماز اگر ہم نماز کو قائم نہیں کرتے تو گویا کہ اسلام کی بنیاد کو ہم ڈھا رہے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے، وہ عمل جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ تو یہاں پر بھی جنت میں جانے کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا کہ وہ عمل جو جنت میں لے جانے والا ہو اور جہنم سے بچائے، تو اس میں بھی جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں نماز بھی شامل ہے۔
یعنی گویا کہ بندہ نماز پڑھے گا تو وہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا، اور نہ پڑھنے پر پھر سمجھ لیجیے کہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو، جبکہ کبائر سے بچا جائے، بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ سے جمعہ تک 5 نمازوں کو، یعنی نماز سے نماز کے درمیان کے جو گناہ صغیرہ ہوئے ہیں، یا جمعہ سے جمعہ کے درمیان، یا رمضان المبارکہ سے دوسرے رمضان تک جو اس کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو مولا کتنا کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ معافی نماز پڑھنے کی بنیاد پر ہوگی اگر ہم نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو اب یاد رکھیں، اور نماز اگر کوئی بندہ چھوڑے گا تب تو سمجھ لیجیے بڑا گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کیا کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ کسی کے دروازے پر نہر 5 بار اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی کہ نہیں۔ تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ 5 مرتبہ اگر نہر کے اندر اگر وہ غوطہ لگا لے، نہا لے، تو بدن جیسے صاف ستھرا رہتا ہے، ایسے 5 وقت اللہ کی بندگی کریں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی گناہ ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی، اب جب نماز کو قائم کرنے پر ہی بتایا گیا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ یہ جو حکم آیا ہے کیا میرے لیے؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سب امت کے لیے ہے، میری سب امت کے لیے۔ تو پتا چلا کہ اگر نماز کا اہتمام کیا جائے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ نیکیاں پھر گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے؟ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا اب ہم اس پر عمل کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہے؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو اب یہاں پر بھی نماز کی تاکید آئی، نماز کے بارے میں، وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وقت گزر جانے کے بعد پڑھیں، قضا کرنے کے بعد پڑھیں، تو پھر بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے لیے الگ عذاب ہے۔ اس لیے وقت کے اندر نماز پڑھے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جس کا حکم بھی آیا ہے، جس کی تاکید بھی آئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے اسلام میں؟ تو فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، اور پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔
اب پتا چلا کہ وقت پہ نماز ادا کی جائے، اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز دین کا ستون ہے. جس طریقے سے عمارت قائم کی جا رہی تو اتنے ستون بنائے گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بغیر ستون کی عمارت قائم کر دی جاتی، کھڑی کر دی جاتی، مگر آپ جانتے ہیں کہ اگر بغیر ستون کے، بغیر پلر کے اگر عمارت قائم کر دی جائے گی تو وہ عمارت ٹک نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی، منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، اس کے لیے پلر جتنا زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے، جتنا مضبوط پلر ہوگا عمارت اتنی مضبوط کہلائے گی. نماز جتنے اچھے انداز سے پڑھو گے، سمجھ جاؤ دین کا ستون نماز کو فرمایا، تمہارا دین اتنا ہی مضبوط ہوگا. نماز کو ادا کریں اور اس کا اہتمام کریں. اب نماز پڑھیں تو کب سے پڑھیں؟ حکم دیا گیا نماز کو پڑھیں، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کب سے نماز پڑھیں؟ اپنے گھر میں بچوں کو کب سے نماز پڑھانے کے حوالے سے تاکید کریں، اس کا بھی حکم آقا کریم نے عطا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ. 7 برس کے ہو جائے بچوں کو اب ترغیب دلائیں، انکریج کریں کہ بیٹے نماز پڑھنے چلو. اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے، کبھی کبھار ٹھیک ہے نہیں لے کر آئے، کبھی اس کو اس طریقے سے اس کا ذہن بنے گا کہ ہاں مجھے بھی عبادت کرنی ہے، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے. نماز کے حوالے سے اس کے ذہن میں بات ڈالیں، اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے. اب وہ چھوٹا بچہ ہے، اب آپ نے اس کو اس طرف مائل کیا، اس کی عادت بنی رہے گی، تو پھر یاد رکھیں وہ 10 سال کے بعد 12 سال وہ خود نماز کا پابند ہو جائے گا. پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر آپ کو ٹریننگ پہلے سے کرنی تب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم سوچیں گے 15 سال کا بچہ ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے گا، اب نماز پڑھنے کے لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اب اس کی عادت بنتے بنتے بھی ٹائم لگے گا، بلکہ اس کو صحبت ایسی مل گئی کہ پھر اب اس کے بعد وہ عادی ہی نہیں بن پایا. تو یاد رکھیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو 7 سال کا جب سے ہو جائے اس کو جانب ترغیب دلائے کہ بیٹے نماز پڑھنے چلو، نماز پڑھو، بار بار اس کو بتائیں. بار بار جب اس چیز کو سنے گا اور ماں باپ کو پڑھتا دیکھے گا تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ بچہ اس طرف مائل ہوگا. اور ہاں اگر اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو گیا، پھر حکم دیا گیا اب نماز نہیں پڑھتا، تو تھوڑی سختی کرو اس پر، تاکہ وہ بچہ جو 10 سال کا وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے آئے اور اس جانب راغب ہو جائے. تو اب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر پڑھایا جائے، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ نماز کا عادی بن جائے. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بچے کو کیسے تاکید کریں گے؟ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ نماز آپ بھی ادا کریں. نماز جب آپ ادا کریں گے، آپ کو دیکھتا آپ کا بچہ دیکھے گا تو وہ بھی خود نماز کو ادا کرے گا اور اس کی کوشش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں میں یعنی سردیوں میں آپ باہر تشریف لے گئے، پتجھڑ کا زمانہ تھا، تو 2 ٹہنیاں پکڑ لی آپ نے، اور پکڑنے کے بعد اسے کچھ ہلایا حرکت کی تو پتے گرنے لگے، جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر موجود تھے، ابو ذر میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے گر رہے ہیں. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتا چلا کہ جب درخت سے پتے جو جھڑتے ہیں پتجھڑ کے زمانے میں کتنی تیزی کے ساتھ گرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس درخت کے نیچے بہت سارے پتے آپ کو گرے ہوئے مل جائیں گے، تو فرمایا کہ جس طریقے سے یہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں گرتے ہیں، اسی طریقے سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو بھی ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے. تو پتا چلا کہ نماز کو ادا کریں تو انشاءاللہ العظیم اس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. صحیح مسلم حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو کر کے اور غسل کر کے پھر فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہوتا ہے یعنی معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو پتا چلا کہ گھر سے وضو کر کے آنے پر جو فضیلت ہے، تو اگر گھر سے اگر وضو کر لیں با طہارت ہو کر، اور وضو کا طریقہ اس کے مسائل
غسل کا طریقہ اور اس کے مسائل، وہ تمام کی تمام چیزیں اس سے پہلے آپ نے مسلسل اگر جو آتے رہیں گے انہوں نے سماعت کیا ہے کہ وضو کس طریقے سے کیا جائے، غسل کس طریقے سے کیا جائے، اس کے سارے مسائل ہو چکے ہیں، نجاست کے حوالے سے سارے مسائل، اب نماز کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، تو گویا کہ اگر وہ باطہارت سے نکلتا ہے اور پھر وضو کر کے اور غسل کر کے جب وہ اپنے گھر سے مسجد کی جانب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، دوسرے قدم پر اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بہترین عمل ہے اور کتنا اچھا عمل ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ کیسی نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درجے کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں گے تو یہ ثواب ملے گا، اور اگر ہم مسجد میں آئے ہی نہیں تو پھر کیسے گناہ معاف ہوں گے، کیسے درجات بلند ہوں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں اور نماز کو ان کے وقتوں پر پڑھتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالی اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا اعضائے سجود کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نافرمانی کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرنے کی بنیاد پر اگر کسی مسلمان کو جہنم میں ڈالا جائے تو پھر جو اعضائے سجود ہے، نماز کے اندر جن جن اعضاء کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ حصے کو جو ہے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر اس کے علاوہ۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے فرمان پر عمل کریں، ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا، توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے، یعنی نماز کو ادا کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے یہی نماز ہے جو انسان کو جنت تک پہنچائے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے تو پھر نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرے، مسجد میں آئے نماز ادا کرے، عبادت و بندگی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی مولا تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، نماز کے شرائط ہے، فرائض ہے اور پورا اس کا طریقہ، یہ مسلسل انشاءاللہ یہ کنٹینیو سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ جب آپ پابندی کے ساتھ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں گے اور مسائل بھی سماعت کرتے رہیں گے۔